ساتویں بات اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ جو انسان خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اس پر یہ بات واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ساتھ ہی ساتھ حکمت بھی سیکھے، دعوت دینے کی حکمت بھی سیکھے۔ صرف دعوت دے دینا یعنی خیر کی طرف دعوت دینا، بلانا، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ حکمت بھی سیکھنا ضروری ہے۔ علم، حکمت سے مراد یہاں علم بھی ہے، اور حکمت سے مراد یہ بات بھی ہے کہ انسان جس کو دعوت دے رہا ہے، جو اس کا مدعو ہے، اس کی سارے حالات سے واقفیت رکھے، جانے کہ وہ کس حالت اور کس کنڈیشن میں ہے، اس کے حساب سے اس کو خیر کی طرف دعوت دے، بلائے۔ اگر حکمت نہیں ہوگی اور حکمت کا پتہ نہیں ہوگا، اور مدعو جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے حالات کا اس کو اندازہ اور علم نہیں ہوگا، تو جو دعوت ہے وہ اصلاح کے بجائے فساد کا سبب بن جائے گا۔ جیسے کہ اس واقعے میں ہوا، راہب علم ہی نہیں رکھتا تھا، جانتا ہی نہیں تھا، اور دعوت کیا دی اس نے کہ نہیں، توبہ نہیں ہے، اور نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ اس آدمی سے ایک اور قتل سرزد ہو گیا، خود وہ اپنے حکمت اور علم نہ جاننے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور سامنے والا جو مدعو تھا اس سے بھی اس نے قتل کروا دیا۔ تو حکمت جاننا بہت ضروری ہے، حکمت سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، مدعو کے حالات کو جاننا۔ دیکھیے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ اسے دعوت دے رہے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، تو پہلے دعوت میں دیجیے، یہ کام کیجیے، پہلے اس کو بتائیے کہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے، اس کو پہلے دعوت دیجیے، علم دیجیے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی مدعو ہوتے ہیں کہ جن کو علم تو ہوتا ہے لیکن اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو پہلے اہمیت اس کی طرف واضح کیجیے کہ اس کی یہ اہمیت ہے، اس کو کرنے سے یہ اور نہ کرنے سے یہ نقصان ہوگا۔ پھر آپ کی کچھ مدعوین ایسے ہوں گے جو اہمیت بھی جانتے ہیں لیکن سستی سے کام لیتے ہیں، غافل ہے اس سے، تو اس کو الگ انداز میں آپ دعوت دیں گے۔ تو یہ جو مراحل ہیں حکمتوں کے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہمارے مدعو جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ منکر ہوتا ہے، انکار سیدھے سے کرتا ہے، اور انکار الگ الگ درجے کا ہوتا ہے، تو اس انکار کے درجے کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی، اس کا انکار کیسا ہے، وہ ہٹ درمی پر اترا ہے، اس کو ماننا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے دعوت دیں گے؟ اس انداز سے دعوت دیں گے۔ لیکن ایک منکر ایسا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے وہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس حکمتوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے، آٹھویں چیز، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قاتل ایسا ہے جو عمدن کسی کو قتل کر دیا ہے، پھر بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جیسے کہ اس واقعے میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس آدمی نے جو سوا قتل کیا تھا وہ جان بوجھ کر کیا تھا، اور لا علمی کی بنیاد پر بھی کیا کہ تب توبہ نہیں ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، سزا ویسے بھی ملنی ہے، تو لیکن بہرحال اس کی توبہ اس کے باوجود بھی قبول ہوئی۔ جو سوا قتل تھا یہ جان بوجھ کر تھا، جانتے ہوئے بھی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے۔ نمبر 9 جو بہت اہم چیز ہے جو سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ آج بہت ساری تربیت کے اندر بہت زیادہ جو بگاڑ ہے ہمارے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کیوں صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم سدھر کیوں نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں گنہگاروں کی صحبت چھوڑنی پڑے گی، گنہگاروں کا ماحول چھوڑنا پڑے گا، ان سے کنارہ کشی کچھ دنوں کے لیے کرنی پڑے گی جب تک وہ اپنے کفر یا گناہ پر جب تک ہیں، ان سے ہمیں الگ ہونا پڑے گا اور نیک لوگوں کی طرف آنا پڑے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ بہت سارے انسان ایسے سدھرنا چاہتے، اچھا بننا چاہتے، نہیں بن پاتے، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے جس سے وہ بگڑ رہے ہیں، ان دوستوں کو نہیں چھوڑتے جن سے وہ بگڑ رہے ہیں، ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے جن سے وہ بگڑ رہے ہیں۔ تو خالی اپنے اوپر اعتماد کر کے میں صحیح ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا صحیح۔ اس واقعے میں کیا معلوم پڑا، اس عالم نے اسے کیا نصیحت کی کہ اب آپ یہاں اس سرزمین پر نہیں رہ سکتے، اب یہاں سے چلے جائیے۔ کیوں کہا انہوں نے؟ جانتے ہی اس دل سے توبہ کر رہا ہے لیکن یہیں رہ گیا تو کیا ہوگا، یہ پھر اپنے اس پرانے روش پر لوٹ آئے گا جو اس کے اندر تھی۔ تو اس کو نصیحت کی کہ اس سرزمین کو چھوڑ کر فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر کچھ لوگ ایسے اچھے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو ہے نیک لوگ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تربیت میں ایک بہت اہم چیز ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بھی سدھارنا چاہتے ہیں، صحیح راہ اور نیکی اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں گنہگاروں کی صحبت چھوڑنی پڑے گی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔
10ویں چیز یہ معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے محبت کرتا ہے، بندے کی توبہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ محبت کرے تو توبہ کرے، توبہ کرے گا تو توبہ سے جب محبت کر رہا ہے تو توبہ کرنے والے سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت توبہ کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا؟ ہم تائب ہوں گے، جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا ہمیں؟ یہ اس طرح معلوم ہوا کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں موت کے وقت میں، جب اس کی روح نکالنی ہے تو توبہ کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ اب فخر کر رہے ہیں وہ جو ملائکۃ الرحمت تھے، رحمت کے جو فرشتے تھے روح نکالنے والے، وہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کی روح نکالی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ محبت فرشتوں کے دلوں میں ڈالا، اور گویا اللہ جب ہی اپنی محبت فرشتوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں جب خود محبت کرتے ہیں۔ 11ویں چیز اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے محنت اٹھانی پڑے گی، محنت اٹھانا پڑے گا۔ یعنی آپ سوچیں گے کہ ہم کو بالکل آرام سے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، اچھے لوگوں کا ساتھ مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ان کے ساتھ رہ کر مشقت برداشت کریں اور اپنے راحت کو تھوڑا چھوڑیں، تب جا کے نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس واقعے میں کہ اس نے سفر کیا تو گویا ہجرت بھی کرنی پڑ جائے، اگر نیک لوگوں کے یعنی اپنے ایریے کو، اپنے علاقے کو چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑنا چاہیے تاکہ ہم صحیح راہ پر آ سکیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے 12ویں بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی طاقت اور قوت دے رکھی ہے کہ وہ شکل اختیار کر سکیں۔ تو فرشتے بھی بس کبھی کبھی کیا ہوتا ہے شکل اختیار کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی اجازت سے۔ جیسا کہ تیسرا جو حکم بن کر آیا تھا وہ ایک آدمی کی شکل میں آیا تھا واقعے میں، جیسا کہ موجود ہے۔ اور 13ویں چیز اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ جب دلیل بہت ساری اکٹھا ٹکرا جائیں آپس میں، یا پھر احوال ایک دوسرے کے ایک طرح سے ٹکرا جائیں، دلیلیں ایک جگہ سے ٹکرا جائیں، تو کہتے ہیں کہ پھر انسان پر یہ جائز ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ قرینے کے ذریعے فیصلہ کرے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے آپ، اب دونوں فرشتے جو تھے، ایک رحمت کے فرشتے اور ایک عذاب کے فرشتے، یہ دونوں آپس میں کیا ہے ٹکرا گئے کہ ہم روح نکالیں گے کہ ہم روح نکالیں گے۔ تو اب یہ ٹکراؤ جب ہوا تو فیصلہ کرنے والے نے کیسے فیصلہ کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں کی برابر باتیں ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ اس نے گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے، یعنی نیکی کبھی نہیں کی۔ دوسرے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس نے توبہ کی۔ دونوں کی دلیلیں مضبوط ہیں، دونوں کی دلیلیں مضبوط ہیں۔ اور سفر پر نکلا ہے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ سفر پر جا رہا ہے، نکلا ہے، تو دونوں برابر دلیلیں دے رہے ہیں۔ اب فیصلہ کرنے والے کیا کرے گا؟ فیصلہ کرنے والا تو کوئی ایسی بات ڈھونڈے گا کہ جس سے کسی ایک کا پردہ بھاری ہو جائے، جس کو بولتے ہیں قرینہ۔ تو اس نے کیا پہلو نکالا؟ اس نے کہا کہ زمین ناپی جائے گی، اور جس طرف کی زمین کم نکلے گی اس حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ زمین اس بستی کی طرف کم فاصلہ نکلا جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، اور گنہگار جو بستی تھی اس سے اس کا فاصلہ زیادہ تھا، تو فیصلہ ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی بات ڈھونڈے کہ جس کی وجہ سے ایک پلڑا بھاری ہو جائے اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اور 14ویں بات اس حدیث سے یا اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جج بنانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے حالات آ جائیں تو انسان کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جج بھی بنانا چاہیے، جیسے کہ جیسے تو معلوم ہوا۔ کچھ لوگ کہیں نہیں میرے معاملے میں یہ کیوں فیصلہ کریں گے؟ یہ صحیح درست بات نہیں ہے۔ اگر آپس میں نہیں سلجھ پاتا ہے کوئی مسئلہ، کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں، تو تیسرا ایک حکم بنایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں جواز کا معاملہ ہمیں معلوم ہے کہ جائز ہے کہ آپ تیسرے کو بھی حکم بناؤ۔ بس اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں جو فریقین ہوتے ہیں بات ماننے کو راضی نہیں ہوتے، وہ اس کی بات نہیں مان رہے، وہ ان کی بات نہیں، اور فیصلہ ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے، تو تیسرے کو بھی حکم بنایا جا سکتا ہے۔ اور آخری اور 15ویں بات اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے، دیکھیے اب اس نے ہجرت کر لیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا جہاں اس نے معصیت اور گناہ کیا تھا، اور نکل پڑا تھا، تو کیا ہوا؟ اس کا اجر اللہ کے یہاں ہوتا ہے، یعنی اس کا اجر اللہ ہی دے گی۔ جیسے کہ اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ وہ انسان گناہ کا راستہ چھوڑ کر اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر گیا، اور کس کی طرف گیا؟ اچھی بستی کی طرف گیا، لیکن وہ گیا بھی نہیں، پہنچا بھی نہیں، کوئی نیکی نہیں کی، لیکن اجر کتنا بڑا اس کا؟
اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور توبہ جیسی عظیم عبادت کے تحت مستقل ہمیں لگنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔